وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان ہے میاں بیوی کے جھگڑے. دل تھام کر بیٹھنا. میاں بیوی کے جھگڑے. ہمارے گھروں میں ماحول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو، اس عنوان پر کئی بیانات گزر چکے. ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑا رول میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کا ہوتا ہے. سسرال کے جھگڑے ہوئے، بڑوں کے جھگڑے ہوئے، تو ابھی ایک بڑا رول جو ہے نا میاں بیوی کے جھگڑوں کا ہوتا ہے. میاں بیوی دونوں مل کر ایک گھر بنتے ہیں. اگر ان کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے. میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا نہیں، ایک گہرا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا. یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت و پیار کی زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے. اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بن جاتے ہیں. اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بن جاتے ہیں. دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے کام لیں. یہ اصول یاد رکھیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں. محبت شدید ہوگی تو عیب نہیں دکھائی دیتی، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں. محبت نہیں ہوگی تو پھر عیب زیادہ دکھائی دیتے، اور محبت جتنی بڑھے گی تو عیب ہے لیکن اب دکھائی نہیں دیتے. تو معلوم ہوا کہ محبت کو بڑھانا چاہیے. اس لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا. نکاح سے پہلے تو محبت کرتے ہیں، نکاح کے بعد محبت کرنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لو بیفور میرج نہیں، لو آفٹر میرج. ہم بیفور میرج کرتے، شادی سے پہلے جو محبت ہے وہ محبت حقیقی نہیں. شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے نا وہ محبت حقیقی. کیونکہ جو رشتہ جڑ جاتا ہے نا اس کے بعد ہی شیطان جو ہے نا وہ اس میں کوشش کرتا ہے کہ ٹوٹ جائے. اور جس میں گناہ ہوتا ہے اس میں تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اور بڑھے. وہ تو رشتہ نہیں توڑنے دے گا، رشتہ ہے ہی کیا. وہ گناہ نہیں چھوڑنے دے گا بلکہ اور بڑھائے گا. اس لیے محبت بھی بڑھ رہی ہے. شادی کے بعد پتہ چلے کہ تمہاری حقیقی محبت ہے کہ نہیں. تو فرمایا چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے. ایک حدیث میں آیا ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں.
بہت آسان عبادت ہے. گھر میں بیٹھ کر خالی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھو، یہ بھی عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت جیسے تم نفل نماز پڑھو، لیکن ہم نے اس کی عبادت سمجھا ہی نہیں. ہم کبھی جی بھر کر دیکھتے ہی نہیں. ہاں، جی بھر کر دیکھو اور عبادت ہو رہی ہے. اب گھر میں بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہو، نظر کرے اور عبادت ہو رہی ہے. اتنا اچھا سستا سودا ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا اور ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو کریں گے نا کیا؟ میں تو بہت دیکھتا ہوں. اتنی اچھی عبادت بھی ہے تو میں نے کہا وہ بھی کہیں گے کیا اعتکاف میں سے آنے کے بعد تو بہت زیادہ دیکھنے لگ گئے. تو کیا کہنا، بولے عبادت دیکھ سمجھ کر آئے، اب عبادت ہے میرے لیے. اور وہی ہم کو دیکھے تو اس کو بھی عبادت کا اجر ملے گا. ہاں، کیونکہ یہ نظر اگر بیوی کو محبت سے نہیں دیکھے گی تو غیر کو جا کر دیکھے گی. تو غیر کو دیکھنے سے پہلے بیوی پر اتنی نظر ڈال دو کہ غیر کے اوپر نظر جائے ہی نہیں. ہاں، یاد رکھے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو دیکھنا دنیا نہ سمجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 1 گھنٹہ بیٹھ کر دیکھو گے تو 1 گھنٹے تک عبادت ہوئی. جیسے مراقبہ میں بات، وہ بھی ایک مراقبہ ہے، بیوی کا مراقبہ. ہاں، کر کے دیکھو دیکھو اس میں کتنا مزہ ہے. اس میں ترقی بھی جلدی ہے، لیکن وہ اس مراقبے سے زیادہ بھاری ہے. وہ یہ جو بھی مسجد میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھاری ہے کہ وہ مراقبہ کرو تم. ہاں، اس کو دیکھ کر کے دیکھو دیکھو، اس میں نہیں کرنے دے گا. وہ ادھر ادھر وہ نظر بھی نہیں جمانے دے گا. جیسے یہاں نظر دل پر رکھی تھی نا، وہاں نظر اس کے چہرے پر ڈالو. اس کو دیکھنا عبادت ہے. چلو یار زیادہ نہیں بتانا. شادی کا مقصد دیکھو، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو. شادی کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل ہو. آج تو ایسا ہوگا کہ شادی کر کے کہتا ہے یار بے سکون ہو، اس سے پہلے سکون میں تھا. وہ اس لیے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ سمجھ لو کہ کیسے رہنا ہے، بیوی کو کیسے رہنا ہے اور شوہر کو کیسے رہنا ہے. یہ ہدایت دی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سکون کا ذریعہ بن جائے گی. اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا اور چک چک ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں، سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے. الجھتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑا، گھر میں آنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، آفس پہ ہی زیادہ وقت گزار رہا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دال میں کالا ہے. بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے. اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. دونوں کی طرف سے کوتاہی جی. تو اس لیے اس سلسلے میں آج ہم بیوی کی سائٹ کا تذکرہ کریں گے. میاں بیوی دونوں کا ہے نا، تو آج جو ہے بیوی کی سائٹ کا تذکرہ کریں گے. اور انشاءاللہ آج رات میں شوہر کی سائٹ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ رات میں سارے مرد ہوں گے نا. ابھی تو مرد بہت کم ہے، تو عورتیں سن رہی ہیں تو وہ سن لے. اور رات میں انشاءاللہ آج کی رات کا جو عنوان ہے نا شوہر کے بارے میں، کہ کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتا ہے. انشاءاللہ آئندہ بیان میں خاوند کے بارے میں تذکرہ کریں گے.
ایک اصولی بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا، لتسکنوا الیہا۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا۔ یاد رکھیں، مقصد پر ہماری نظر ہو، اور مقصد ملا یا نہیں ملا اس کو دیکھنا چاہیے۔ کبھی بھی ہر عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو شادی کا مقصد ہے سکون ملے، اور سکون نہیں مل رہا ہے تو میری کہیں نہ کہیں غلطی ہے، اس غلطی کو ڈھونڈے اور اس کو دور کرے۔ بیوی ہے تو وہ ڈھونڈے کہ کہاں غلطی، ہمیں سکون مجھے نہیں مل رہا، شوہر ہے تو وہ دیکھے کہاں غلطی، مجھے سکون نہیں مل رہا، کیونکہ شادی میں سکون ملنا چاہیے۔ تو ہر عمل میں جیسے ذکر کا ہے کہ اس سے دھیان ملنا چاہیے، ذکر کر رہے دھیان نہیں مل رہا تو کہیں نہ کہیں خرابی ہے کہ کیسے میں ذکر کر رہا ہوں مجھے دھیان نہیں مل رہا۔ نماز کا مقصد ہے بے حیائی سے بچنا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بے حیائی خوب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب مجھے نماز کا مقصد نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جو مقصد کی طرف نظر رکھے گا تو اس کے لیے اس مقصد کی طرف آنا آسان ہو جائے گا، اور جو انسان عمل کی طرف نظر رکھتا ہے وہ عمل کر کے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب شادی ایک عمل تھا، کر لیا، لیکن مقصد تو دیکھا ہی نہیں کہ مجھے کیا مقصد کے لیے کیا ہے، تو پھر وہ عمل کر کے بے فکر ہو جاتا ہے، مقصد نہیں مل رہا ہے۔ مقصد نہیں ملے گا تو نفع نہیں ہوگا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ جو بھی بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی۔ اور جو خاوند کی پریشانی کا سبب بنے گی، جو بیوی خاوند کی پریشانی کا سبب بنے گی وہ خود بھی پریشانی اٹھائے گی، اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے، گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر گھر کو مرد اگر کلہاڑی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، اور اگر عورت سوئی لے کر گھر کو گرانا لگے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے۔ کلہاڑی سے گھر جلدی گرے گا لیکن نہیں گرا سکتا، عورت سوئی بھی لگا دینا تو گھر گر جائے گا۔ تو یہ ہے، اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، کہتے نہیں حالانکہ گھر شوہر نے بنایا لیکن کہیں گے گھر والی، وہ گھر پر قبضہ کر لیا، گھر اس کا ہے ابھی اگر ہم ذرا بھی کچھ کریں گے تو ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا، وہ نہیں نکلے گی۔ تو خیر اسی لیے کہتے ہیں گھر والی، یعنی اتنا کہا کہ وہ گھر کی ایک فرد ہے، ایک گھر اس کا ہے، گھر والی کہا جاتا ہے۔ اور گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہے، اور واقعتا اگر عورت سمجھدار ہوتی ہے، بیوی سمجھدار ہوتی ہے، وہ گھر کو پورا ہینڈل کر لیتی، شوہر کو بھی، ساس کو بھی، ننند کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ اگر نہیں ہے ایسی چیزیں تو اس کو سیکھے کہ مجھے کیسے کرنا ہے۔ تو آج کی جو باتیں ہیں وہ نوٹ کرے اور سمجھے کہ مجھے کیسے گھر میں رہنا ہے۔ یاد رکھے، خوبصورت تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ خوبصورت تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے، لہذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں، محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو یقین دہانی کروائے، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو یقین دہانی کروائے کہ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی ہو کہ واقعی میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عمل سے پتہ چل جائے گا کہ نہیں میری بیوی محبت کر رہی ہے، محبت کا اظہار کرے یا نہ کرے۔
لیکن محسوس ہو جائے. خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا، یعنی محبت اندر سے تو کر رہی ہے لیکن اوپر سے بالکل ٹھنڈا سرد مہری، یعنی ٹھنڈا پن، کوئی اظہار ہی نہیں ہے خوشی کا یا کچھ بولنے کا. جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے کہ شوہر محبت کر رہا ہے اور بیوی کچھ دکھائی نہیں رہی، تو اس سے جھگڑا ہوتا ہے. بیوی کو بھی چاہیے کہ کچھ محبت کا اظہار کرے، ہاں، اتنا خاموش نہ رہے کہ جس کی وجہ سے شوہر کے دل میں بھی وساوس آ جائے. چاہیے، شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے، بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے. ہاں، تو جہاں شرم کرنا چاہیے وہاں شرم نہیں ہوتی، جہاں شرم نہیں کرنا چاہیے وہاں شرم ہوتی ہے. تو یہ سب نقلی ہوتے، نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ شریعت نے جہاں محبت کی اظہار کرنے کے لیے کہا ہے وہاں محبت کا اظہار کرنا مجھے پہ ثواب ہوتا ہے. کئی گھروں میں جھگڑوں کی بنیادی یہی بات ہوتی ہے، کئی گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد یہی بات ہوتی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوشی بھی ہے، خوش بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اندر خوش ہے لیکن اوپر سے ایسے اظہار کر رہی ہے جیسے کوئی خوشی نہیں ہے. اظہار ایسے کرتی کہ جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے، سنت. محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے. جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے، خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے، تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے. ہاں، چپ بیٹھے رہنا، کچھ الفاظ نہ کہنا، یہ جھگڑوں کی بنیادیں بنتی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا برملہ اظہار فرماتی. ماں عائشہ، اس سے زیادہ شرم و حیا کس میں ہوگی؟ لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار فرماتی تھی. چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، آپ مجھے دودھ میں کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو. دودھ میں کھجور ایک دم نرم ہو جاتی ہے نا، سے زیادہ، یعنی اس میں ملا کر جب کھایا جائے تو دودھ کے ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے. فرمایا آپ اس سے بھی زیادہ مجھے مرغوب ہو. دیکھو نبی علیہ السلام اظہار کر رہے ہیں محبت کا. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں. تو انہوں نے مکھن اور شہد، وہ اس سے بھی زیادہ نرم چیز کا اظہار کیا کہ مکھن اور شہد کو ملانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے. اب دیکھیے، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر محبت کا اظہار کیا. ہاں، اور آج تو شرم آ جاتی ہے، بیوی ذرا کچھ کہو تو شرم آتی بولے. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں شرمی اور آپ نے بات کہی، اور نبی سے زیادہ باحیا کون ہوگا؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بات کہی، تو معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان نفس اور شیطان شرم و حیا کو بیچ میں آڑ بنا کر آپس میں توڑ کروانا چاہتا ہے. شرم و حیا کو چھوڑے، اور یہاں تو عین محبت کا اظہار کرنا یہ عین عبادت ہے، سنت ہے. یہ دنیا نہیں ہے. لوگ اس کو دنیا سمجھتے ہیں، یہ دین ہے. اس پر اجر ملتا ہے، اس پر ایمان بڑھتا ہے. یہ ہے، کتنی اچھی عبادت ہے. آج ہم نے تہجد کا مزہ تو دیکھا ہے، لیکن میاں بیوی کے آپس میں محبت کا اظہار کرنے کا مزہ دیکھ لو ذرا، وہ تہجد سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے. اب دیکھیے،
خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی. خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی بتاؤ؟ ایک فطرتی بات ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے. محبت جو ہے نا وہ اظہار چاہتی ہے. یاد رکھیں، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے. عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں. جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے آپ کو اظہار کیے بغیر نہیں رہیں گے. عشق ہوگا یعنی محبت اور مشق خوشبو. اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کو نفس کیا پٹی پڑاتا ہے کہ تم محبت کا اظہار کرے گی تو خاوند کی نظر سے گر جائے گی، خاموش رہے گی تو اچھا رہے گا. یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی محبت کم ہو رہی ہو؟ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ دھوکہ نہیں؟ ہاں، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل برف والے ٹھنڈے دل کے مانی ہے. خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی برف بن کے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہیں. یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کرتی تھی. خاموش رہے گی تو یہ اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہوتی ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو کہ خوبصورت تھی. ایک نیک امیر گھرانے کے بچے نے اس کی طرف شادی کی آفر بھیجی. شادی ہو گئی. ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہوگی، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی. جب یہ گھر پہنچی تو خاوند نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا. یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی. خاوند نے اظہار کیا، یہ محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی. خاوند جتنا زیادہ محبت کا اظہار کرتا یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری ٹھنڈے پن کا ثبوت دیتی. خاوند بہت زیادہ اس کی دل جوئی کرتا. صبح شام اس کی رٹ لگی رہتی تھی کہ تم میرے گھر کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی. یہ جتنا زیادہ اپنی تعریفیں سنتی اتنی زیادہ نخرے میں آتی. دیکھو، اتنی زیادہ نخرے میں آتی. خیر کچھ دن گزرے. ایک دن یہ روتی دھوتی اپنے گھر واپس آ گئی. خاوند اس کو میکے چھوڑ کر چلا گیا. اس نے پوچھا، ماں نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ خاوند بہت زیادہ محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں اور میں ایسے گم سم تھی کہ جیسے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. بالآخر تنگ آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگی، پتہ نہیں کہ کیا میرے دماغ پر پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں. خاوند نے پوچھا، تم کو مجھ سے محبت ہے؟ تو میں نے کہہ دیا نخرے میں کہ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے. بس یہ لفظ کہنے تھے کہ خاوند غصے میں آ گیا. کہنے لگا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ جہاں محبت ہو وہیں زندگی گزارنا. میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہے. اب جب شادی کے 1 مہینے بعد 1 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، پھر ماں باپ کے گھر میں اس کو رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی. اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھے، نخرے نہ کرے بلکہ محبت کا اظہار کرے. اور یہ عبادت ہے اور یہ سنت ہے. ویسے تو ماشاءاللہ پکی نمازی ہوتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتی ہے، تو یہ سنت کہاں گئی؟ تو اس کو یہ بھی تو کرنا چاہیے تھا، لیکن سمجھایا ہی نہیں ہوتا کسی نے
کہ یہ بھی عبادت ہے. وہ تو یہ سمجھتے کہ مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنا عبادت ہے، ورنہ کچن میں پکانا، شوہر کے ساتھ بیٹھنا، وہ تو سب دنیا ہے، وہ تو میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں نہیں، شریعت نے ایسا نہیں رکھا. پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا، اور جو رشتے آتے تھے وہ بہت بوڑھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے. ان سے شادی کرتے ہوئے گھبراتی تھی. تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزر گئی. دیکھیے یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کو اظہار کرنا چاہیے. ہاں، آج انسان شادی سے پہلے جو اپنی فرینڈ بنا لیتے ہیں ان سے کتنا محبت کا اظہار کرتے ہیں. ارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، آپ لوگوں نے کبھی کیا ہی نہیں نا، عشق کیا ہی نہیں. بہت کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ وہ الفاظ جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں، شادی کے بعد وہ الفاظ سارے بند ہو جاتے ہیں. ارے اس کے بعد کرو تو عبادت ہے، اس سے پہلے کرو تو گناہ ہے. تو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور عبادت کرنے میں جی نہیں لگتا ہے، یاد رکھیں. اسی لیے اور ہم سمجھ رہے کہ نہیں میں کتنا اچھا ہوں، کیسی محبت کا اظہار کر. ارے گناہ کر رہا ہے، اور گناہ میں ہمیشہ دل لگے گا اور نیکی میں دل نہیں لگتا ہے. اس لیے چاہیے کہ محبت تو کرنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن بس شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ کرتا ہی نہیں، کوئی الفاظ بھی نہیں بولتا. ارے جھوٹے جھوٹے بھی تو الفاظ بولو. تو پھر جھوٹے کہیں گے تو کہتے مولانا جھوٹ بولنا تو منع ہے. خیر، تو دیکھیے کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ زندگی کا ساتھی اپنے دل کے سکون لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو یہ بھی محبت سے مجھ سے محبت کرے. تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. کہنا چاہیے کہ ہاں ہاں آپ ہی سے تو محبت ہے، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہے، میری چاہتے ہیں، میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں. آپ نے ہی میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر الفاظ نہ آتے ہو تو یہی الفاظ کہہ دیا کریں. دیکھو یہ الفاظ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ محبت کا اظہار کن الفاظوں میں کریں. ہاں، تو جتنی بیویاں سن رہی ہے اپنے شوہر سے اس محبت کے ساتھ اظہار کرے کہ میری زندگی کے ساتھی ہے، میری چاہتے ہیں، میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے ہی میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہے. ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، یا شیطان بدتمیز اس کے پیچھے پریشان کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اظہار محبت دیکھو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار بنائے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے محبت کی، نبی الاسلام کی محبت میں اشعار بنائے. اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ السلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت نبی الاسلام کو یہ اشعار سناتی تھی. نبی الاسلام کو اشعار سناتی تھی. کیا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس من شمس السماء. کہتے ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا بھی سورج ہے. آسمان کا ایک سورج ہے اور ایک عائشہ فرماتی میرا بھی ایک سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. شمسی خیر من شمس السماء فإن شمس
فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء. کہنے لگی اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ رات کو عشاء کے بعد جاتے تھے تو فرمایا میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد آتا ہے، طلوع ہوتا ہے. تو دیکھیے محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو وہ نقلی شرم کو نکال کر اور اس طریقے سے کچھ الفاظ کہہ کر اظہار کرتے رہنا چاہیے تھوڑی تھوڑی دیر میں. اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کا استقبال کرے تو خاوند کے دل میں دوسرا، بیوی کو چاہیے کہ اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دے. خاوند جس چیز سے خوش ہوتا ہو اس سے بیوی بھی خوش ہو جائے، ترجیح دے، اور اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دے. اس کو یہ فکر لگی رہے کہ خاوند کا دل اس سے خوش رہے، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے. جی، یعنی خاوند کی خوشی کا خیال رکھے، خالی خود خوش رہے ایسا نہیں، بلکہ خاوند کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے. اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اس کی توجہ کا اطلاق باہر کے بجائے اپنے گھر بن جائے گا. وہ دفتر میں بیٹھ کر گھر کے لیے اداس ہوگا. اگر بیوی خاوند کو خوش کرنے میں لگے گی تو خاوند جب باہر جائے گا تو ہے تو جسم باہر لیکن دل کدھر ہے؟ بیوی گھر کے اندر ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں لگائے گا. تو فرمایا دفتر میں بیٹھ کر گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کر گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا. جی، خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. کئی دفعہ دیکھا کہ خاوند ایک بات سے منع کرتا ہے، بیوی سنی انسنی کر دیتی ہے. خاوند نے منع کیا اور پھر وہی کام کرتی ہے جس سے منع کیا. جب منع کرنے کے باوجود پھر وہی کام کیا جائے تو یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور جھگڑا نہ بھی ہو تو دل میں میل آنے کا سبب ضرور بن جاتا ہے. خاوند کوئی کام کہے تو ذمہ داری سے اس کو یاد رکھے اور اس کو ذمہ داری سے پورا کرے. اور اگر خاوند کوئی کام ذمہ لگائے تو اسے اس طرح کرو کہ خاوند بے فکر ہو جائے کہ ہاں کہ میں نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب کام ہو جائے گا. اس طرح کرے کہ خاوند بے فکر ہو جائے. یہ نہیں کہ جو کام اس نے ذمہ لگایا اس کو تو کیا نہیں اور دوسرے کاموں میں لگی رہی. سامنے تو ہاں ہاں کہہ دیا لیکن یہاں سے خاوند چلا گیا اور یہ بھول گئی. اس لیے اس کو چاہیے کہ دھیان کے ساتھ اس کام کو خاص کر کے جو خاوند کہہ کر گیا ہے تو شام میں آئے اس کو رپورٹ دیا جائے، بتا دیا میں آپ نے یہ کام بتایا تھا میں نے وہ کام کر دیا. تو اس کے ذریعے سے خاوند کے دل میں بڑا سکون ہوتا ہے. لیکن عام طور پر بیویوں کو عادت ہوتی ہے کہ سامنے تو ہاں کہہ دیا اور شام ہوئی کہ بھائی وہ کام ہوا تو کیا کہ اوہ میں تو بھول گئی، دوسرے دن پھر بھول گئی. تو 3-4 دن تک یہی ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہے، کام نہیں کرتی. اس کی وجہ سے پھر خاوند کے دلوں میں کچھ نہ کچھ وساوس آتے. تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے کام چھوٹ جائے وہ چلے گا لیکن خاوند نے جس کام کے لیے ہمیں بتایا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر خاوند نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے، اس وقت خاوند کے کپڑے تیار ہو، اس کا کھانا تیار ہو، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اب خاوند کے دفتر کا وقت ہو گیا اور بیوی بیچاری نے ابھی کپڑے ہی نہیں نکالے. کیوں نہیں نکالے؟ جی میں سو کر ہی دیر سے اٹھی، ہاں اٹھی ہوں. تو یہ چیز الجھن کا سبب بنے گی. اپنے ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے. سونے کا جاگنے کا کچھ اصول ہونا چاہیے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے. اب گھر کی نوکرانیوں کو کہہ دینا کہ کپڑے دھو دینا، کپڑے استری کر دینا، اور یہ سمجھ لینا کہ خاوند خود ہی کپڑے نکال لے گا اور تیار ہو کر دفتر میں چلا جائے گا
اور اس وقت میری نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، یہ انتہائی بے وقوفی والی بات ہے۔ بلکہ ہم اس کو تیار کر کے آفس میں بھیج دیا ہے، اب سونا چاہے تو سو لے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ خود ہی تیار ہو کر آفس میں چلا جائے اور ہمیں تو پتہ ہی نہ ہو، ہم نے رخصت ہی نہیں کیا، سلام ہی نہیں کیا ہے، تو اس کا دل بیوی کی طرف کیسے رہے گا؟ پھر آفس میں بھی تو بہت ساری ہیں نا، تو وہ تو پھر وہاں پر چلے گا اس کا دل۔ تو چاہیے کہ آخر میں اپنے بیوی جو ہے وہ اپنا چہرہ اس کو دکھا لے، تاکہ آفس میں جا رہا ہے تو اسی کا چہرہ لے کے جائے، اور اس نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تو پھر دوسروں کا چہرہ دیکھے گا۔ تو یہ ہے کہ گھر کی نوکرانیوں کے پیچھے نہ لگا دے، بلکہ خود اس کی نگرانی کرے، اور جب تک شوہر دفتر میں نہ چلا جائے تب تک ہم اس کے ساتھ میں رہے، اور اس کو اگر وہ خود بخود چلا جا رہا ہے، انتہائی بیوقوفی والی زندگی کا ساتھی ہے، اسے اپنی خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جتنا چاہیے۔ چنانچہ اگر خاوند کوئی بھی کام ذمہ لگائے تو اسے فرض منصبی سمجھے، اپنا فرض سمجھے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات عورت مرد کی گنجائش سے بڑی فرمائش کر دیتی ہے، یعنی مرد کی مالی حالت جتنی ہوتی ہے، عورت اگر کوئی چیز فرمائش کرے، کچھ مانگے، تو ایسی چیز مانگے جو اس کے اندر حیثیت ہو۔ ہم اس سے حیثیت سے بڑی چیز مانگتے ہیں، یہ بیویوں کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ بڑی چیز مانگنے سے وہ کیسے پورا کر سکے گا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پورا چاہیے، نخرے میں آ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں تو قرضہ لے گا، تو اس کے لیے تو پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو ہم نے اس کو محبت نہیں کیا بلکہ اس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اس لیے فرمائش کرتے ہوئے خاوند کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو۔ اب اگر خاوند اس کو پورا نہیں کر سکتا اور آپ نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کر خاوند کو آپ خوش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ نئے کپڑے لے کر اس کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی۔ یہ اصول کی بات یاد رکھے کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی، آپ کی فرمائش کو اگر خاوند پورا کر دے تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاوند بیوی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرتے ہیں، خاوند بیوی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور جواب میں بیوی کی زبان سے شکریہ کا لفظ ہی نہیں نکلتا، نہیں نکلتا۔ یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہے جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہے مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہے۔ خاوند چھوٹی چیز بھی اگر ہمیں ہدیہ دے تو ہمیں فوراً جزاک اللہ اور فوراً اس کی تعریف کرنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، میرے لیے آپ یہ چیز لائیں، یہ کرنا ہے، ورنہ یہ تو لے کر بڑی سے بڑی چیز بھی لائیں، کچھ بھی نہیں، وہی سرد مہری، ٹھنڈا پن ہے، اظہار ہی نہیں کر رہے۔ تو چھوٹی نظر آتی ہے مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہے۔ خاوند تحفہ لایا، پھل خرید کر لایا، خاص طور پر کوئی چیز اپنی بیوی کے لایا، بیوی اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے، ایسے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آ گئی ہے کوئی بات نہیں، اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کرے گی تو خاوند کے دل پر اس کی چوٹ لگے گی۔ جب خاوند تحفہ لائے تو آپ اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور خوشی کا اظہار کرے تاکہ اگلی دفعہ اس سے بہتر تحفہ کا مستحق بن سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ خاوند جیسے ہی گھر میں آئے فوراً اس کے سامنے رونا دھونا نہ لے کر بیٹھ جائے، کیونکہ دن پر ساس اور ننند سے تکلیفیں اٹھا کر پورا دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو شام میں جب شوہر آیا تو اس کا استقبال تو بعد میں، پہلے ہی اس کی شکایتیں شروع، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں پورا دن تکلیف پہنچی ہے ابھی اس کا اظہار نہ کر، بلکہ پہلے شوہر کا خوش دلی سے استقبال کر، رونا دھونا نہ لے کر بیٹھ جائے، پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھے کہ باہر اس کا وقت کیسے گزرا، وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے۔ یہ بات تو معلوم نہیں کرتی، بس خاوند کو دیکھتے ہی اپنا رونا رونے بیٹھ جاتی ہے۔ پہلے آپ اس سے بات چیت کرے، اس سے پوچھے
اس کا اندازہ لگائے کہ خاوند باہر سے کس کیفیت کے ساتھ آیا ہے۔ کوئی کاروباری پریشانی، کسی آدمی نے کسی معاملے میں ذہنی طور پر پریشان تو نہیں کر دیا، اس کو غصہ تو نہیں دلا دیا۔ خاوند اگر باہر ہی سے کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب بیوی کو چاہیے کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے، اس سے میٹھی میٹھی پیار والی باتیں کرے، ہنسی خوشی باتیں کر کے اس کے موڈ کو نارمل کرے۔ پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہے، لیکن خاوند پر نظر پڑتے ہی شکوے شکایت کرنے بیٹھ جانا کہ تمہاری دی نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، میں تو اس گھر میں آ کر پریشان ہو گئی، تم مجھے کن مصیبتوں کے پلے ڈال کر چلے گئے، اس قسم کی باتیں تو اسے اور زیادہ پریشان کرنے والی ثابت ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ باہر سے آنے والے خاوند کو پہلے بٹھائے، بات چیت کے ذریعے اندازہ لگائے کہ اس کا ذہن فریش ہے یا نہیں، موڈ میں ہے یا نہیں۔ اگر پتہ چلے کہ ٹھیک ہے تو جو آپ جائز بات ہے ضرور کریں۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے اور بے موقع بات جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کسی وقت آپ کا خاوند غصے میں ہے تو پھر اس کے سامنے بالکل نرم ہو جائے۔ اتنی نفسیات ہر بیوی کو سمجھنی چاہیے۔ خاوند اگر غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے فوراً ٹھنڈی ہو جائے، وہ غصے کا اظہار نہ کرے۔ اگر دونوں طرف سے غصہ ہے تو دونوں شیطان بن گئے تو لڑیں گے، ایک انسان بنے گا تو خاموش، جھگڑا ختم۔ رسی کا ایک سرا، رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک سرا اگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دے اور دوسرا کھینچے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ ایک کھینچ رہا ہے، دوسرا ڈھیلا چھوڑے، وہ کھینچ رہا ہے ڈھیلا چھوڑے تو رسی ٹوٹے گی، اور دونوں اگر کھینچے تو دونوں کھینچیں گے تو ٹائٹ ہو کر ٹوٹے گا نا، اور ڈھیلا چھوڑے تو بالکل نہیں ٹوٹے۔ تو کہتے ہیں ایک سرا اگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دے اور دوسرا کھینچے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ رسی اس وقت ٹوٹتی ہے جب ایک سرا ایک بندہ کھینچتا اور دوسرا سرا دوسرا بندہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب خاوند کسی وقت غصے میں ہے اور جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا، جی یہ تو محاذ کھولنے والی بات ہوگی، دونوں غصے میں آ گئے تو لڑائی کا میدان ہو گیا۔ اس لیے اگر خاوند غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائے، اور اگر خاوند ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کے ایک بول سے خاوند راضی ہو جاتا ہے، روٹھا ہوا خاوند مسکرا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھداری سے کام لیں۔ فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں کافی نہیں ہوتی۔ عورت کو اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شوہر تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ سب کچھ صحیح، لیکن ہمیں بھی کچھ اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم زیادہ نخرے کریں گے اور ہمیں اپنے اندر اتنا تکبر آ گیا کہ نہیں میں تو ایسی خوبصورت ہوں کہ کسی طرف شوہر دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہٹا لے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ کتنی ہی خوبصورت یہ کافی نہیں ہوتی، خاوند کو خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاوند کو خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اب وہ بیوی خوبصورت ہے لیکن سمجھداری نہیں تو اس خوبصورتی کو کیا کرے گا وہ؟ کیونکہ خوبصورتی پہلے ہی دن دیکھی جاتی ہے بس، اور باقی پوری زندگی سمجھداری دیکھی جاتی ہے، یعنی عقل دیکھی جاتی ہے۔ اور جو عقل دیکھی جاتی ہے وہ تو پہلے دن دیکھی نہیں تم نے، اس کو تو خوبصورت دیکھ کر لے آئے ہو، اور سمجھداری تھی نہیں تو کیا ہوگا، اب بھوک تو۔ اس لیے شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی سمجھداری دیکھو، دینداری دیکھو، اس کے اندر سلیقہ کیسا ہے۔ خوبصورتی میں کمی ہوگی تو وہ تو پہلے دن صرف لوگ دیکھتے، رشتہ دار دیکھتے ہیں، باقی پھر پوری زندگی ہمیں نبھانا ہوتا ہے۔ اور ہم خوبصورتی اس لیے لیتے ہیں کہ یار رشتہ دار کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یار کیسی بیوی لے کر آئے، نہیں، دیندار لے کر آؤ، دیندار۔ کیونکہ کوئی بھی انسان سلیقے سے خوش ہوتا ہے
کہ سلیقہ مند ہو تو انسان کو راحت ملتی ہے، محبت کا اظہار کرنے والی ہو تو انسان کو راحت ملتی ہے، اور یہ خوبصورت ہے خود ہی اپنے نخرے میں ہے اور محبت کا اظہار تو کبھی کرتی ہی نہیں ہے، تو خاوند آہستہ آہستہ دل اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی نارمل سی ہوتی ہے مگر اپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے مقولہ کہا ہے، وہی سہاگن وہی ہے جسے پیا چاہے، سہاگن وہی ہے جسے پیا چاہے، وہی سہاگن ہوتی ہے جسے خاوند پسند کرے۔ کیا عجیب بات ہے کہ لڑکی کی شکل صرف ایک ولیمے کے دن لوگ دیکھتے ہیں اور باقی ساری عمر اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ دیکھو، اور لڑکی کو پسند کرتے ہوئے بعض دفعہ ساس صاحبہ اس کی عقل دیکھتی ہی نہیں۔ ساس نے عقل خوبصورتی دیکھ لی ہے، کیوں کہ سارے لوگ خوش ہو جائیں گے نا ولیمے کے دن، ہاں بولے تم بڑا حور پری لے کر آئے اور عقل دیکھی نہیں تھی۔ اب وہی ساس بھی اس کے ساتھ جھگڑتی رہتی ہے۔ تو فرمایا عقل دیکھتی ہی نہیں ساس صاحبہ، فقط شکل پر ہی خوش ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ خاوند صاحب بھی شکل پر لٹو ہو جاتے ہیں شکل دیکھ کر۔ ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ تیری شادی اس کے ساتھ کرنا ٹھیک نہیں، نوجوان ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، اس لیے کہ کہیں ایک نظر دیکھی اور ظاہر کی شکل دیکھ کر وہ اچھی لگ گئی۔ اب ماں باپ کو بہت مجبور کر کے وہاں شادی کرواتے ہیں، اور جب وہ گھر آتی ہے تو پھر انسان کو اس وقت اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی خوبصورت شکل کے اندر عقل کی رتی بھی نہیں ہوتی، عقل کی رتی بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب ساری زندگی عقل نے کام آنا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں دیکھے؟ اس لیے سمجھداری اور عقل مندی گھر آباد کرنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ سمجھداری اور عقل مندی گھر آباد کرنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے، ورنہ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں کہ وہ گھر کو سنبھال نہیں پاتی، جوائنٹ فیملی نہیں بھی ہے، اکیلی بھی ہے، تو نہ گھر کی صفائی کر سکتی ہے، نہ اور مہمان آنے والے ہیں نہ ان کی خاطر اور مہمان نوازی کر سکتی، کیونکہ عقل کم ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ تو اگر سمجھداری ہو تو وہ گھر میں ہمارے پیچھے وہ سارا سنبھال لیتی ہے، تو مہمان بھی خوش ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر سلیقہ بہت زبردست ہے۔ اس لیے خوبصورتی ہے نا چند روزہ ہے، خوبصورت ہمیشہ ہے۔ عورت کو چاہیے کہ حسن نظام کے ذریعے وہ اپنے گھر کو پروقار بنائے، حسن نظام پروقار بنائے۔ جتنی عورت عقل مند ہوگی اتنی ہی وہ گھر کے اندر ہر چیز ترتیب سے رکھے گی۔ چیزیں بے ترتیب پھیلا دینا، گھر کو گندا رکھنا، بچوں کو گندا رکھنا، خود بھی گندی بنے رہنا، اس چیز کا گھر برباد کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے کوئی قیمت بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی، ہاں وقت نکال لے، گھر کو بھی صاف رکھے، اپنے آپ کو بھی صاف رکھے اور اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ جب شریعت کہہ رہی کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں بھی صفائی سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں بھی صفائی سے محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے صاف ستھرا گھر اچھا نہیں لگتا، کوئی انسان ایسا نہیں۔ مجھے صاف ستھرا بچہ اچھا نہیں لگتا، ایک کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ صاف ستھرا ماحول، صاف ستھری بیوی، صاف ستھرے بچے ہمیشہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور صاف ستھرا رہنے کے لیے کوئی بہت قیمتی لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک عام قیمت کا لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف ستھرا ہو، اس کی بناوٹ اگر پرکشش ہو تو خاوند کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ اس کو حسن انتظام کہتے ہیں، اس کو حسن انتظام کہتے ہیں۔ اپنے حسن انتظام سے اپنے گھر کے ماحول کو پروقار بنائے اور کفایت شعار دکھائے، فضول خرچی بھی نہ کرے کہ بہت زیادہ خرچہ کر کے گھر کو خوبصورت بنانا، یہ نہیں، بلکہ سلیقہ مند جو بیوی ہوتی ہے
وہ کم سے کم خرچ میں کم سے کم چیزیں لے کر گھر کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر حسن انتظام نہیں ہوگا، بتیاں جلتی رہے گی تو بل زیادہ آئے گا۔ اگر ٹوٹیوں سے پانی، نل سے پانی بہتا رہے گا تو پانی کا بل زیادہ آئے گا۔ اگر کھانا وقت پر فریج میں نہیں رکھا جائے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا، اور اگر برتنوں کو صحیح ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا تو وہ ٹوٹیں گے اور خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ بد نظمی سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اب پانی چلا جا رہا ہے، کیوں کہ سلیقہ ہی نہیں ہے، بھول گئی، ٹپک رہا ہے، پانی بار بار گر رہا ہے، چاہیے کہ نل بدل دے، ہاں، لیکن اس کو کوئی پڑی نہیں ہوتی، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہے کہ سلیقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لائٹ ہر جگہ میں بند رکھے، تو کام الجھتے ہیں، بد نظمی سے بے برکتی ہوتی ہے، کام الجھتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہے، نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، وقت پر صاف کر دینا اچھی عادت ہوتی ہے، اس لیے ہر عورت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ تابع فرما عورتیں بالآخر اپنے خاوند کو اپنا تابع دار بنا لیتی ہے۔ وہ عورتیں جو خاوند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خاوند کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خاوند ان کی ہر مرضی کو پورا کر دیتے۔ پہلے بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی ہر مرضی پورا کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ خاوند بھی بیوی کی پھر ہر مرضی کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ فرما برداری، خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہے کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے۔ اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت ہے، ضد بازی ہے۔ ساری دنیا سے ضد کر لو، بھئی ضد کرنا ہے، سب سے ضد کر لو، لیکن اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خاوند کے ساتھ ضد بازی سے نقصان پہنچے گا۔ تو خاوند کے ساتھ ضد نہ کرے۔ بہت سی بیویاں جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہیں اور خاوند کے ساتھ ضد کر لیتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو جتنا خاوند کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے، اور کئی بچیاں تو خاوند ہی کے ساتھ ضد کرتی ہے، باقی سارے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتی ہے۔ خاوند کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کرے، انجام ہمیشہ اس کا برا ہی ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ کوئی کام وقت پر نہ کر سکی، کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، تو سوری کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غلطی کو مان لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن نہیں، سوری نہیں کہے، کیوں؟ نفس موٹا ہوتا نہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ یہاں تو دل جتنا ہے، اپنی انا کو نہ رکھے، بلکہ کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو کوئی وقت پر نہ کر سکے، کوتاہی رہ گئی تو کہہ دے سوری کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غلطی کو مان لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن عورتیں غلطیاں ہی نہیں مانتی، بیوی کو غلطی بتائے غلطی ہے پھر بھی لاجک پیش کر دیتی ہے، حجت بازی بہت کرتی ہے، یہاں تک کہ شوہری سمجھدار ہوتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، بولے چھوڑو ان کے ساتھ کون الجھے۔ یہ بیوی کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، فوراً غلطی کو مان لے، آگے سے ضد کر لینا، ان کا مسئلہ بنا لینا، جھگڑا کر بیٹھنا، بحث کر بیٹھنا، یہ چیز انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں آئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو گیا، انشاءاللہ دوسری باتیں کل بتائیں گے جو رہ گئی ہیں۔ بہت بڑی کام کی باتیں ہیں، اس کو بار بار نیک بیویاں جو ہے اس کو سنیں اور اپنے آپ کو نیک بننے کی کوشش کرے، بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارا گھر جنت بنے گا۔ ساری بیٹیوں سے گزارش ہے، جن کی شادی ہو چکی وہ بھی، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ مجھے شوہر کے ساتھ کیسے ڈیلنگ رکھنی ہے، اس گھر میں کیسے ان کو محبتوں سے ان کو کھینچنا ہے۔ تو یہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے، ورنہ ماں باپ شادی کرا دیتے ہیں لیکن اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے، اور اگر جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی مسائل ایسے پیدا ہو جائے تو اس سے گھبرائے نہیں، بلکہ ایسی سمجھدار ماں بہنیں ہوتی ہیں، ان سے چاہیے
کہ ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو پیش کرے اور ان سے اس کا حل ڈھونڈے، تو انشاءاللہ اللہ راستہ نکالیں گے۔ تو یہ ہے اس کا راستہ، کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو خوشیوں بھری بنانا ہے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو ہماری دنیا بھی جنت بنے گی اور ہماری آخرت بھی جنت بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔